مسائل صحیح بیان کرو. میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں یہ پتہ نہیں ہم کیسے مسئلہ بیان کر لیتے ہیں بھی جنت بہت بڑی ہے, تمہارے علاوہ بھی کسی نے جانا ہے. ہمارے علاوہ سے مراد اگر اہل باطل ہیں تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جنت میں اہل باطل نہیں جا سکتے. اور اگر اس سے مراد اہل حق ہیں تو پھر ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اہل حق سارے جائیں گے, ہم تو کہتے ہیں باطل نہیں جائے گا. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اوروں کو بھی جانے دو؟ ہم کون ہوتے ہیں اوروں کو جانے دیں؟ ہمیں سمجھاتے ہیں نا کہ جنت بہت بڑی ہے, جنت بہت بڑی ہے. میں نے کہا ہم سمجھتے ہیں جنت میں آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی, لیکن اس میں جنتی ایک ہوگا, دوسرا تم ثابت کر دو. کوئی ہمیں بتا دے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اندر بندے کتنے ہوں گے؟ تو پھر بھیجو نا دوسرا. اب کیسے کہتے جنت بڑی, جانے دو, ثابت کرو. ہاں جہنم میں آپ کہہ سکتے ہیں, اور یہ بات یاد رکھنا جہنم کو بھرنے کا خدا نے وعدہ کیا ہے, جانے دو جانے دو جانے دو. جنت کا معاملہ یہ, جہنم کو بھرنے کا خدا نے وعدہ کیا, جنت کا معاملہ یہ نہیں. کیوں؟ جہنم عذاب کی جگہ ہے, جنت عیش کی جگہ ہے. عذاب کی جگہ پہ گھسیڑو بندے, اور عیش تو ہوتی تب ہے جب بندہ اکیلا ہو, مزے سے جیے, مزے سے رہے, عیش کرے, اسی کا نام عیش کی جگہ. میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا, مچھلی کھائیں گے؟ میں نے کہا مچھلی تو اللہ نے کھلا کے جنت میں بھیجنا ہے. کیسا آپ نے سوال کیا, مچھلی کھائیں گے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت کے عالم تھے, کلمہ پڑھنے کے لیے آئے. کہا جی میں 3 سوال پوچھتا ہوں, اس کے جواب دو. ان میں ایک سوال یہ تھا اول طعام یاکل اہل الجنہ, اے محمد بتاؤ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فزیادۃ کبد الحوت, جنت کی مچھلی کا جگر ہوگا. اللہ سب سے پہلے کیا کھلائیں گے؟ مچھلی. پھر جنت ہوگی ایک بندہ, پھر ہوں گی حوریں, کرو عیش, داؤ عیش کرو. تم نے دنیا میں ہماری خاطر آنکھ کی حفاظت کی ہے, ہماری خاطر تم جو نہیں دیکھا, پہلے مچھلی کھاؤ. 60 کلومیٹر لمبا ایک موتی کا محل ہے, 2 بندے نہیں ہوں گے, ایک ہوگا, یا وہ ہوگا یا اس کی حوریں ہوں گی. یہ باہر سے مال اندر نہیں جائے گا, اندر کا اوریجنل مال اللہ دے گا. باہر سے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, باہر سے تم اکیلے جاؤ. اپنی حوریں تمہارے ساتھ ہیں, اپنی بیوی تمہارے ساتھ ہے, نابالغ بچہ فوت ہوا تو تمہارے ساتھ ہے. بچہ بالغ ہو کے مرا جنت میں جائے گا, اللہ فرمائیں گے اس کی جنت الگ کر دو, یہ بڑا ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے, اکیلا رہو. جنت کا نقشہ نہ بگاڑو, جنت کا حلیہ نہ بدلو, جنت کا حلیہ نہ بدلو. میں آپ کو کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں؟ بیٹا اگر ہر کسی نے جنت میں جانا ہے تو حق اور باطل الگ کیوں ہے؟ وہاں تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرم الگ ہو جاؤ, آج میرے بندے الگ ہو جائیں. کوئی کہے نا ایک آیت, ایک حدیث, ایک جملہ, اللہ کسی بد عقیدہ اور بے ایمان کو اپنے عرش کا سایہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیں, حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی دیں, جنت کی خوشبو جو 500 کلومیٹر دور کے مسافت پر آئے گی, کسی بے ایمان کو 1 لمحہ بھی دیں, ہمیں دکھاؤ. وہ اللہ نے صرف اپنوں کے لیے بنائی ہے. کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے. یہ دنیا میں مسکین سب ان سے نالاں تھے, ہم اس کے ہیں. اللہ یوں نہیں کرتے. اور میں بارہا کہتا ہوں, میں بارہا کہتا ہوں بھائی ہم صرف ایک کے ہیں, ہم سے کمپرومائز نہیں ہوتی, ہم صرف ایک کے ہیں بس. جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ہمارا ہے, جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. ہم دنیا میں بھی بیزار ہیں, حشر میں بھی بیزار. خالص عقیدے پہ جیو, خالص عقیدے پہ مرو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین
حتیٰ تأتیہم البینہ رسول من اللہ صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء کسے کہتے ہیں؟ جب باطل کے شبہ بھی نہ ہو، یوں جیو۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرے ابراہیم یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، وہ تو حنیف تھے۔ ہماری تو خانقاہ کا نام بھی خانقاہ حنفیہ ہے۔ یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اگر ملاوٹ رکھنی ہوتی تو ہم خانقاہ کا نام حنفیہ کیوں رکھتے؟ ہم نے اس لیے رکھا ہے ہمارے پاس آنے والا سوچ کر آئے بھئی یہ خالص لوگوں کی خانقاہ ہے۔ ہاں، نہ عقائد میں ملاوٹ ہے، نہ مسائل میں ملاوٹ، نہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کو ڈنڈا مارتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کسی کو قبول کریں یہ ہم سے نہیں ہوگا۔